اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 7، سورہ الانبیاء آیات 104، 105 اور 106۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اسی کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اس قرآن کا نور اور فیضان عطا فرمائے۔ آج کی آیات میں سب سے جو پہلی آیت ہے، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم نطوی السماء، یاد کرو اس دن کو جس دن آسمان کو لپیٹ دیں گے ہم۔ کیسے؟ کطی السجل للکتب، جیسے لکھے ہوئے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ آسمان، زمین، نظام شمسی، ستارے، سیارے، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ بڑا کچھ ہے۔ ہمارے لیے بڑا کچھ ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے ایسا ہے کہ ایک کھلے میدان میں بہت زیادہ ٹینٹ لگے ہوئے ہوں، بڑے بڑے کنوپیاں لگی ہوں، اور وہاں پہ شادی رچی ہو، اور چھوٹی چھوٹی چونٹیاں آ کے وہاں پہ محسوس کریں کہ یہ اتنا بڑا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ شام کو وہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے اور وہ حیران ہو جائیں کہ اتنا جلدی یہ لپیٹ بھی دیا گیا، بلا تمثیل و مثال۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم قادر مطلق ہیں، ہم نے اس نظام کو بنایا ہے، لیکن تمہاری حیرت کی انتہا بھی نہ رہے گی جس وقت ہم اس آسمان زمین کو اپنے اس انداز سے بدل کے رکھ دیں گے، اور اس پورے نظام کو، اور آسمان کا نام لیے، آسمان کو لپیٹ دیں گے ایسے جیسے تم ورق کو لپیٹتے ہو۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے۔ خدا اتنی قدرت والا ہے، خدا کہتا ہے ہم اس کو چینج کر دیں گے، ہم اس کو بدل دیں گے۔ یوم نطوی السماء، قیامت کا وہ دن ہوگا، ایسا دن ہوگا جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، کطی السجل للکتب، جیسا کہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ لکھے ہوئے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ ابتدائے آفرینش کا ہم نے آغاز کیا تھا، اسی طرح ہم اس کو لوٹا دیں گے، ہم اس کو لوٹا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہے، کہ تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے جسم اور غیر مختون حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاملہ ایسا ہوگا، اس کی تشریح یہ ہے کہ غم اتنا زیادہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنے اعمال کی فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو موقع بھی نہیں ملے گا، کسی کو خیال بھی نہیں آیا کسی کی طرف دیکھنے کا۔ تو رہا مسئلہ انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، تو یہ بات تو احادیث میں ہے کہ صراط کے ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے جنت کا حلہ جس ہستی کو پہنایا جائے گا ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ بات بھی پکی ہے کہ سب سے پہلے قبر سے نکلنے کے ساتھ ہی جنت کا لباس جس ہستی کو پہنایا جائے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، پھر مؤذن ہوں گے، انبیاء سارے ہی ہوں گے، ان کو لباس بھی پہنایا جائے گا۔ خاص لوگ جو ہوں گے ان کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ انہی میں اٹھے گے اور انہی میں اٹھائے جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث سنائی نا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے نظام کو پہلے جیسے نظام میں واپس لے جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ کما بدأنا اول خلق، جیسا کہ ہم نے اس کو ابتدا سے بنایا تھا، نعیدہ، ہم اسے لوٹائیں گے، اسی پہ لوٹائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی، یہ حدیث سنائی کہ تم سب ننگے پیدا کیے جاؤ گے۔ معنی یہ کہ جب ابتدا ہوئی انسانیت کی تو انسان ننگا پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اسی انداز میں اس نظام کو لے جائیں گے کہ جب تم محشر میں اٹھو گے تو پھر بھی ننگے ہی اٹھو گے۔ بہرحال ایک جگہ بحث ہوئی، مختصر الفاظ میں یہ کہ بہت سارے مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کپڑوں میں کیوں نہیں لوگوں کو اٹھایا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چونکہ دنیا کا مال ہے، تو اس دن مال دنیا کا انسان کے عیبوں کو نہیں چھپائے گا، اس دن انسان کے جسم کو اور چھپانے والی چیز کو اس کے اعمال چھپائیں گے۔ نیک اعمال لے کے اسے جانے چاہیے آخرت میں، یہی اس کے لیے ترغیب ہے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وعدہ رہا ہمارا کہ ہم اس وعدے کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے۔ انا کننا فاعلین، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں پند و موعظت کے بیان میں، اور اس کے بعد کہ بلا شبہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے۔ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ زمین کون سی زمین؟ یہ زمین نہیں، جنت کی زمین۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں جنت کے اندر بڑے بڑے پلاٹوں، بڑے بڑے محلات کا مالک اپنے نیک بندوں کو بناؤں گا۔ یہ زمین جو ہے اس میں کبھی حکمرانی نیک لوگوں کے پاس آتی ہے، کبھی بد لوگوں کے پاس آتی ہے۔ اس سے حتمی مراد یہی ہے کہ کس زمین کے مالک نیک لوگ بنیں گے؟ جنت کی زمین کے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس قرآن میں کفایت ہے اس قوم کی فلاح دارین کے لیے جو عبادت گزار ہے۔ اس میں یعنی اس قرآن مجید میں ھذا، اس میں اشارہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس قرآن کی طرف، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ کافی ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات، عبادت سے کیا مراد ہے؟ کیا سجدے والی نماز، رکوع والی نماز، قیام والی نماز یہ بھی عبادت ہے؟ عبادت سے مراد مکمل حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، کیونکہ جس وقت ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں تو کس کا حکم مانتے ہیں؟ وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔